بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، عزیز ہم وطنوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک اردو کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اسے دینی چاہیے تھی۔ تو قومی زبان کسی ملک کی پہچان ہوتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر انگلش کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ ہماری قومی زبان اسے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور یہ دراصل ذہنی غلامی کی ایک نشانی ہے کہ کوئی بھی قوم جسے اپنی زبان سے پیار نہ ہو تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک ان کی قومی زبان ان کی نصابی زبان نہیں بنتی، یعنی نظامی تعلیم اس میں نہیں پڑھایا جاتا، نصابی تعلیم مضامین قومی زبان میں نہیں پڑھائے جاتے، یا مادری زبان اس سے بھی بہتر ہے۔ پاکستان کی صورت میں تعلیم کے لیے موضوع اور مناسب زبان جو ہے وہ لوکل مادری زبانیں ہیں، جنہیں بچے بہت آسانی کے ساتھ اس ٹاپک کو، سبجیکٹ کو وہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ ایک زبان تو جانتے ہیں، مادری زبان۔ اگر ٹاپک اسی زبان میں ہوگا تو انہیں سمجھنے میں اتنی زیادہ دشواری نہیں ہوگی، برعکس اس کے کہ آپ بچوں کو انگلش یا کوئی دوسری زبان میں تعلیم دے تو انگلش یا دوسری زبانیں سیکھنا اور وہ بچوں کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے پہلے فعل۔ تو آج سے ہم ایک تھوڑی سی کاوش ہماری ہے، کوشش کہ یہ جو ہماری قومی زبان ہے ہم اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اردو جو قواعد ہے، جسے ہم اردو گرامر کہتے ہیں، تو اس پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے آج ہم بنیادی جو ٹاپکس ہیں ان پر تھوڑا بہت بحث کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو بولتے وقت ہم الفاظ بولتے ہیں، ہمارے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ لفظوں کے مجموعے کی شکل میں نکلتا ہے۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ تو لفظ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، اور حروف تو آپ پہچانتے ہیں، حروف تہجی اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہر لفظ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ یا 3، 4، 5 لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم لفظ پر بحث کریں گے اور لفظ کی بنیادی جو قسمیں ہیں وہ جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے لفظ کی قسمیں جانتے ہیں۔ لفظ لفظ مثلا روٹی، چائے، پھول، یہ ہے لفظ۔ تو یہ ہے 1، 2، 3، 4، اس میں 4 حروف، یہ 4 حروف سے مل کر یہ روٹی لفظ بنا ہے۔ اس طرح چائے 1، 2، 3، 4، اس میں بھی 4 حروف ہے، لام۔ تو یہ ایک مرکب حرف ہے، 2 اور 3، تو یہ 3 حروف سے بنا ہوا لفظ ہے۔ اب اس کی ہم قسمیں جانیں گے کہ اس لفظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو لفظ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، یعنی جتنے الفاظ ہم بولتے ہیں وہ ان 2 قسموں میں سے ایک قسم ضرور ہوگا، یا تو وہ ہوگا کلمہ اور یا وہ ہوگا مہمل۔
اب کلمہ کیا ہے اور محمل کسے کہتے ہیں؟ تو آسان فہم زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ ایسا لفظ کہ اس کے سننے سے آپ کے ذہن میں کوئی معنی یا کوئی تصور یا کوئی تصویر کسی چیز کی آ جائے تو بامانی لفظ ہوگا، اور اسے کہتے ہیں اردو قواعد میں یا اردو گرامر میں کلمہ۔ جبکہ وہ لفظ کہ جس کے سننے سے آپ کے ذہن میں کوئی تصور یا تصویر کسی چیز کی نہ آ جائے تو اسے کہتے ہیں محمل، یعنی بے معنی لفظ۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں، جیسے ہم کہتے ہیں چھائی، تو یہ ایک بامانی لفظ ہے۔ یہ لفظ سننے سے آپ کے ذہن میں ایک مشروب آ جائے گی جو پٹھانوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، میں خود بھی پٹھان ہوں۔ تذکیر و تانیث کا مسئلہ ہوگا میرے لیکچروں میں، تو اسے تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا۔ تو یہ جو چائے ہے، جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک مشروب آ جاتی ہے کہ یہ لوگ پیتے ہیں۔ اب اگر ہم کہیں کہ وائی یا شائی، تو یہ وائی یا شائی، جیسے ہم بولتے ہیں نا ایک دوسرے کو آؤ چائے شائی یا چائے وائی پی لیں گے، تو یہ وائی اور شائی جو ہم بامانی لفظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جو بامانی لفظ کے ساتھ جو ہم بے معنی لفظ استعمال کرتے ہیں وائی یا شائی، تو اسے کہتے ہیں محمل۔ جیسے روٹی، یہ ہے بامانی لفظ یعنی کلمہ ہے، اور بوٹی یا شوٹی، تو یہ ہے بامانی لفظ یعنی کلمہ، اور یہ ووٹی یا شوٹی یہ ہے محمل۔ ہم وہاں روٹی شوٹی کھانے بیٹھ گئے یا ہم وہاں روٹی ووٹی کھانے بیٹھ گئے، تو اس میں ایک لفظ کلمہ ہے اور دوسرا محمل ہے، اور ان سے جو مرکب بنتا ہے ان دونوں سے، اسے کہتے ہیں تابع محمل مرکب، تابع محمل۔ اس کا متضاد پھر ایک اور مرکب ہے، وہ آگے چل کر اس پر بحث کریں گے، اسے کہتے ہیں تابع موضوع۔ اب یہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کلمہ اور ایک قسم ہے محمل، یعنی ہر بامانی لفظ اسے کلمہ کہتے ہیں اور ہر بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر تو ان کی مزید قسمیں نہیں ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو کلمہ ہے پھر اس کی مزید 3 قسمیں ہیں۔ وہ ہے اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہیں پھر کلمہ کی۔ یعنی جو بھی بامانی لفظ ہوگا وہ ان 3 قسموں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔ اب ان کی تعریف لکھ لیتے ہیں، پھر مزید بحث کریں گے اس پر۔ اسم، تو اس کی تعریف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز، شخص، جگہ یا کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ فعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جو کسی کام کا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ ظاہر کرے، یا جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ اور یہ جو حرف ہے تو وہ بامانی لفظ یا کلمہ جو نہ تو اسم ہو نہ فعل ہو، اور اکیلے پورے معنی نہ دیتا ہو،
بلکہ دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہو تو اسے کہتے ہیں حرف۔ اور یہ اسموں اور فعلوں کو یا فعل اور اسم کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسم تو ہر چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، چاہے ہم نے دیکھی ہو وہ چیز یا نہ دیکھی ہو، وہ مادی ہو، خیالی ہو، تصوراتی ہو، لیکن نام کو، اس چیز کی نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا ٹھوس چیز تو کرسی لے لیں، میز، خیال یا غصہ، یہ سب اسماء ہیں۔ اب فعل تو افعال وہ ہے کہ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ ظاہر کریں۔ مثلا کرتا ہے، یہ فعل ہے، کرتا ہے، کرنا فعل نہیں ہے۔ اب فعل اور مصدر میں بھی فرق ہے، آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی۔ کرتا ہے، کرے گا، کرتا تھا، یہ افعال ہے۔ کرتا ہے، کرے گا، کرتا تھا، یہ افعال ہے کیونکہ ان میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ کرتا ہے فعل حال مطلق، کرے گا فعل ماضی مطلق، کرتا تھا فعل ماضی بعید۔ اب آتے ہیں حرف کی طرف، تو حروف میں یہ بات ذہن نشین کر لے آسان لفظوں میں کہ جو کسی چیز کا نام نہ ہو، کام بھی ظاہر نہ کرتا ہو، اور وہ لفظ بامعنی ہو یعنی کلمہ ہو، تو جو کلمہ اسم نہ ہو اور فعل نہ ہو وہ ضرور حرف ہوگا، جیسے کا، کی، کے، سے، میں، پر وغیرہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ آئندہ اس پر مزید بحث کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے سمجھنے میں کوئی دشواری ہو تو کمنٹس میں نیچے ضرور اپنا سوال یا آپ کو جو شک و شبہ ہو اسے ضرور نیچے لکھیے گا، میں اس کا جواب دینے کا بھرپور کوشش کروں گا۔ تو ہمارا ساتھ دیجیے، ان لیکچرز کو اپنے ساتھیوں، کلاس فیلو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور انہیں بھی مدعو کرے، خود بھی یہ چینل سبسکرائب کرے، ان کو بھی مدعو کرے، اور آئیے اپنی اس قومی زبان کی ترقی میں جتنا ہم سے ہو سکے اپنا حصہ ڈال کر ایک فرشناس اور ایماندار پاکستانی ہونے کا ثبوت دے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ۔